دیکھو یمن میں جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ایک یہودی عالم نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا، ضمن حدیث میں عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑے کہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی علی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت علی نبی کریم کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ نے ختم کیے، آپ نے اپنی بات مکمل کی، اس نے کہا صرف لنا محمد، آپ کی تعریف، آپ کی صفات اور بیان کی۔ پھر میں بیان کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر وہ بیان کرتا ہے، اپنی کتاب سے لے کے بیان کرتا ہے۔ یعنی جو اوصاف تورات، انجیل، زبور کے اندر نبی کریم کے ہیں، وہی اوصاف قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ادھر ہیں 1,24,000 انبیاء کرام سے آپ نے کہلوائے ہیں، وہی قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب وہ یہودی عالم بیان کرتے ہیں، ان کی داڑھی ایسی ہے، ان کا چہرہ مبارک ایسا ہے، ان کی قد و قامت ایسی ہے، ان کی رنگت ایسی ہے، جب وہ بیان کر چکے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں ہوا ہوا ہوا، یہ آپ کے کلمات ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے تو بیان کر رہا ہے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے تو بیان کر رہا ہے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے تو بیان کر رہا ہے۔ جب وہ اپنی بات ختم کرتے ہیں تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ یہ تیرے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کتاب ہماری نسل در نسل ہمارے پاس آئی ہے، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جو تو نے بیان کیا وہ بھی صحیح ہے، جو میں نے بیان کیا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اب جب حضرت علی اپنی بات ختم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات وہی ہے جو اب کر چکا ہے، آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ تو یہاں پہ گزارا ہے، نہ اس جہاں میں آپ کے بغیر گزارا ہے، نہ قبر میں آپ کے بغیر گزارا ہے، نہ حشر کے میدان میں آپ کے بغیر گزارا ہے، نہ جنت میں آپ کے بغیر گزارا ہے۔ کائنات بھی نہیں چل سکتی رسول اللہ کے بغیر۔ ہر نبی آتا گیا اپنی بساط کے مطابق رسول اللہ کی تعریفیں کرتا، اپنی امت سے کرواتا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو اللہ نے کہا موسیٰ سن، میں تیرے سے عجیب بات کرتا ہوں، موسیٰ جو میرے محمد کو مانے بغیر میرے ساتھ ملاقات کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی تو یہ باتیں سن کے تڑپ پیدا ہو گئی نا کہ ہم بھی ان کی امت ہی نہ بن جائیں۔ نبی اولو العزم پیغمبروں میں سے موسیٰ علیہ السلام میں جلالی پیغمبر ہے، جلال سے بات کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے بھی، اللہ بھی بڑا موسیٰ کا حیا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ گھڑے بنائے، ایک بنایا خوبصورت بنا تو کہا یہ بیچتا نہیں ہے، انسانی فطرت ہے، ایک بنایا خوبصورت بنا، کہا یہ نہیں بیچتا، دوسرا بنا کے بیچوں گا، اس کو رکھ دیا۔ دوسرا گھڑا بنایا تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بنا، کہا یہ بھی نہیں بیچتا، اگلا بنا کے بیچوں گا، وہ رکھ دیا۔ اب اللہ کی حکمتیں ہیں، نبی ایک گھڑا بناتا ہے، جب دوسرا بناتا ہے تو پہلے سے اگلا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بناتے بناتے حجرہ مبارک کھل ہو گیا، اب رات کو آندھی آئی، چھت بیچ میں گری، سارے گھڑے ٹوٹ گئے۔ صبح کوئی دور پہ حاضری ہوتی ہے، کہتے ہیں مولا میں نے اتنی مشکلوں سے، اتنی محنتوں سے اتنے خوبصورت گھڑے بنائے ہیں، تو نے سارے ہی میرے گھڑے توڑ دیے ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں محکم العاقبین ہے، کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے گھڑوں کی فکر ہے، میرے گھڑے جو تیری وجہ سے میں نے دریائے نیل میں
فرعون ہے تو میرا ہی بنایا ہوا نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس کی آل میری ہی بنائی ہوئی ہے نا، تو گھڑے بناتا ہے، تجھے اپنے پسند ہے، جنہیں شکوے کرتا ہے، میں نے اپنے بنائے سارے تیری وجہ سے بہا دیے، میں نے بھی تیری اوپر گلہ کیا ہے۔ تو ایسا پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، تو دل میں خیال کرتا ہے اللہ مجھے بھی ان کا امتی بنا دینا۔ اللہ کی اکرم العالمین ہے، اب میں تیرے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، پوری جماعت کے ساتھ وعدہ ہے، سید الانبیاء محمد رسول اللہ ہوں گے، باقی امام ان کے مقتدی ہوں گے۔ ہر پیغمبر امام ہے نا، امامت کوئی معمولی منصب تو نہیں ہے، لیکن سید الانبیاء کا خطاب ملا تو وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بغیر آپ کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتا ہے۔ دیکھو نا، جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا، ابو بکر میری حقیقت میرا خدا ہی جانتا ہے، میری حقیقت میرا خدا ہی جانتا ہے۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر یا ابا بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو نا، مظاہر تو بڑے نظر آتے ہیں، لیکن جو اللہ نے حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات کو دیا ہے، کائنات میں اللہ نے کسی اور کو یہ حسن نہیں عطا کیا۔ جو سیرت کردار آپ کا ہے، جو کمال و جمالات آپ کے ہیں، کائنات میں رب ذوالجلال نے کسی دوسری ہستی کو یہ نہیں عطا کیے۔ ابو بکر صدیق سے آگے کون جان سکتا ہے، جنہیں ہم رازدار نبوت کہتے ہیں؟ اب یہ بھی تو انبیاء کی بات کر رہے ہیں۔ وہ باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا نا مقام نبوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کیا تمہارے دماغوں میں اتنی گنجائش ہے کہ تم ترازو لے کے مقام نبوت کو تولنا شروع کر دو گے؟ یہ نہیں ہے، یہاں پہ تو ایک کی دماغ شروع ہوتی ہے، جہاں پہ اس کی ختم ہوتی ہے، پھر ایمان والے کی شروع ہوتی ہے، ایمان والے سے آگے پھر شہید کی شروع ہوتی ہے، اس کی ختم ہوتی ہے تو شہید والے سے آگے پھر مجتہد کی شروع ہو جاتی ہے، مجتہد کے بعد کتب، پھر غوث، پھر تبع تابی، پھر تابی، پھر صحابی، پھر صحابی کے بعد بھی صحابہ کی جو جماعت ہے اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ، پھر عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد پھر ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر ابو بکر صدیق، آگے میرے انبیاء کی عظیم جماعت ہے، ادھر میں نہیں جاتا۔ تو کس ہستی کو لے کے ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہو؟ پوچھو نا جبرائیل علیہ السلام سے، میرے نبی نے خود پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں اتنا جانتا ہوں، چوتھے حجاب میں انور کے اوپر ایک ستارہ نظر آتا تھا، 70,000 سال کے بعد نظر آتا تھا، میں نے اس کو 72,000 سال مرتبہ دیکھ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ چمکتا ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز پہ پابندی لگ سکتی ہے، سبحان اللہ، مولوی کے بولنے پہ پرچہ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ پہ پرچہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ پہ پرچہ بھی نہیں ہوتا اور خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ پہ خرچہ بھی نہیں ہوتا اور جنت میں مفت کا چرچا بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ بولے جو جنت میں اپنا چرچا کروانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نہ جبرائیل جانے، نہ ابو بکر صدیق جانے، پھر جانے کون؟ پھر اگر کوئی جانتا ہے تو وہ یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔
یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا بے ہے. شک سبحان اللہ سبحان اور کوئی ہستی پہچان نہیں سکتی، بے شک نہ وہاں پہ پہنچ سکتی ہے. اس لیے امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کائنات میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں کوئی ہے بھی نہیں، اور جو آپ جیسا ہونے کا دعویٰ کرے پھر قیامت کی قدموں تک امت اس کو قبول بھی نہیں کرتی، اسی کے اوپر لانے پہ بھیجتی ہے. بے شک بے شک ہماری کوئی ذاتی رنجش تو نہیں ہے مرزا قادیانی کے ساتھ، لیکن ہم اس کا ٹکا کے آپریشن کرتے ہیں، اور جتنا ہمارا زور لگتا ہے ہم لگاتے ہیں، اور لگانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. شکر ہے مولا کہ تو نے اس کے خلاف بولنے کی توفیق دی ہے. بے شک آمین. باقی میرا مزاج نہیں ہے میں کسی مسلک کے خلاف بولوں، اور یہ فقہی اختلافات جو ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں. اس سے فقہی اختلافات سے بندہ کافر نہیں ہوتا. وہ مسلمان ہے، یہ فقہی اختلاف ہے. کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی آمین پڑھتا ہے، کوئی امام کے پیچھے پڑھتا ہے. ان چیزوں سے کوئی کافر نہیں ہوتا. کوئی کلمہ اونچا پڑھتا ہے، کوئی آہستہ پڑھتا ہے، کوئی صلاۃ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا. یہ فقہی اختلاف ہے. نہ فقہی اختلاف سے کوئی کافر ہوتا ہے، نہ فروعی اختلاف سے کوئی کافر ہوتا ہے. یاد رکھو، اختلاف پڑھتا ہے تو عقیدے کی بنیاد پر پڑھتا ہے. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مثل محمد آ گیا ہوں تو پھر اس کی کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے. میرے رب نے مثل بنائی نہیں. میرے اللہ نے جس کا سایہ نہیں بنایا اس کا ثانی کہاں ہوگا؟ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ ثانی کہاں؟ کائنات میں ایک ہی ہے جسے محمد رسول اللہ سبحان اللہ. رب بھی یہی چاہتا ہے کہ بس انہی کی تعریف کرو. میں بھی ان کی تعریفیں سنتا ہوں، تم بھی کرو اور سنو. تو معمولی کام تو نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کی تعریف کرتے جبرائیل کندھوں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ جبرائیل سے مدد کرواتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حسان نبی کریم کی تعریف کرتے ہیں، اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، جا جبرائیل میرے یار کی تعریفیں ہو رہی ہیں، تو ادھر جا کے سن، ہم یہاں پہ سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی تعریف کی جائے. اس لیے میں مولوی اور نعت خوانوں سے جھگڑتا ہوں، میرے بھائیوں جب رسول اللہ کی تعریف کرو تو پھر آپ ہی کی طرف دیکھو، کیونکہ جس کی نظریں نبی پہ لگ جاتی ہیں خدا پھر ادھر دیکھتا ہے جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. خدا اس کی باتیں کرتا ہے جو مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے. خدا اس کو چاہتا ہے جو مصطفیٰ کو چاہتا ہے. جو مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے میرے رب ساری کائنات کو اس کے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بغیر ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ دیکھو نا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا اگر، لفظ اگر ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر ہوتا. عمر کو بھی یہی حکم ہے، جب تک سنا تجھے تیری جان سے پیارا نہیں ہوتا ایمان تیرے قریب بھی نہیں. اب رسول اللہ کی تعریفیں جس طرح کوئی کرے خدا کے برابر نہ کرے، باقی جس طرح جس کی مرضی ہے جیسے کرے. کہتے ہیں نا اس اور مشک یہ رائے نہیں دیکھتے، یہ خود ہی پھیل جاتی ہے. ایک اتنی سی شیشی ہوتی ہے، اتنی سی شیشی خوشبو کی ڈھکن میں اس کا کھولو پورے کمرے میں پھیل جائے. عشق لگا ہو تو وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. یوسف اور زلیخا کے قصے آج بھی آپ سنتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، یوسف اللہ کا پیغمبر ہے. صدیق اگر جان نچھاور کرتا ہے، عمر فاروق اگر جان نچھاور کرتا
عثمان غنی اگر جان نچھاور کرتا ہے، حضرت علی اگر جان نچھاور کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی برابر کا آج تک کوئی آیا نہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے حکمران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی عمر جیسا دور لانا چاہتے ہیں، رب نے کہا ہم نے بنایا ہی ہے، سبحان اللہ ہم نے بنایا ہی ایک ہے، سبحان اللہ جس کو رب کا نبی مانگ کے لے رب سے، وہ عمر کوئی معمولی تو نہیں ہے، وہ عمر کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے۔ تو صاحبوں اللہ کے نبی کے ساتھ دل و جان سے وفادار ہے، سبحان اللہ کیونکہ یہ کائنات کی جان ہے، سبحان اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو کائنات چلے گی، سبحان اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے تو کائنات نہیں چلے گی، کائنات کی حرکت بھی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ میں ایک بات بیچ میں ایڈ کر کے آگے چلتا ہوں، آپ کا سفر نہ ہو، اس سفر کو دیکھو، قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے ہم نے مختصر ترین وقت میں آپ کو سیر کرائی، اب ماشاءاللہ سیر بڑی معمولی سی ہے، تھوڑی سی ہے، یہاں سے کہاں تک؟ مکہ سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، مکہ سے بیت المقدس تک، وہاں پہ 1,24,000 انبیاء آئے، یہاں پہ جل سی وہ چھوٹی سی تو وہ نہیں قابو آتی، لیکن اس جلسے کو مینج کرنے والا بھی احکم الحاکمین اللہ ہے۔ سبحان اللہ 1,24,000 انبیاء آتے ہیں، وہ رسول اللہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو ایک چھوٹی سی محفل ہو، 10 نعت آ جائیں تو اسٹیج سیکرٹری کو مصیبت پڑ جاتی ہے، میں ان کو مینج کیسے کروں؟ اور ہوتا بھی ایسا ہے، بیچ میں چٹیں آ جاتی ہیں، اگر چٹ بیچ میں سے آ جائے چلتے پروگرام میں تو پھر سمجھ مولوی کو بھی نہیں لگتی، اب کیا کریں؟ سارا پاکستان جو لالے یہ پہ چل رہا ہے جی، ابھی اس کو بھی کرو، اس کو بھی کرو، اس کو بھی کرو جی، تو پھر نظام تو خراب ہوتا ہے، محفل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ انبیاء باتیں بھی کرتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے 500 سال ایک، 500 سال ایک، 500 سال ایک، 3500 سال تک کا سفر تو 7ویں تک چلا گیا، پھر سدرۃ المنتہا پہ جاتا ہے، پھر جنت کی سیر۔ سبحان اللہ میر صاحب کہتے ہیں ادھر مال روڈ بری میں کیا نام ہے، مولوی کا انتظار ہو رہا ہے جماعت کے لیے، مولوی بری چلا جائے تو نہیں قابو آتا، تو جو بندہ یار اپنے ایمان سے بتاؤ جنت میں چلا جائے، نہیں سمجھ آئے میری بات؟ سبحان اللہ جو دنیا میں رہ کر جنت کی سیر کرے، سبحان اللہ سوچو تو صحیح نا، ایک اندازہ تو لگاؤ نا، جو بندہ دنیا میں رہے اور جنت میں جانے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مرنا پڑتا ہے، مرنے کے بعد جنت میں جانا پڑتا ہے، یہ رب کا کیسا محبوب ہے، نہ اس کے لیے میرا رب کوئی قاعدہ رکھتا ہے، نہ کوئی قانون رکھتا ہے، اس کو لامقام پہ بلاتا ہے، جنت کی سیر کراتا ہے، جہنم کا دیدار کراتا ہے، کرانے کے بعد یہ بھی بتا دیتا ہے یہ جو جنتی گرو کی سردار ہے نا، یہ ہم نے تیرے بلال کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پہ عقل تو جواب دے جاتی ہے کہ رب نے جو مقام محبوبیت عطا کیا ہے نا، تو وہ کائنات میں صرف ایک ہستی کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اتنا لمبا سفر رب کہتے ہیں ہم نے اتنی دیر میں کرا دیا، قلیلاً لیلاً، اتنی مختصر ترین مدت میں کرا دیا، تو بھائی مختصر وقت ہے،
اور اتنا لمبا سفر ہے، سفر کو دیکھو تو عقل ادھر ہی گم ہو جاتی ہے، قرآن کے الفاظ کو دیکھو تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اتنا لمبا سفر اور اتنی مدت کے اندر جہاں سے چلے دروازے کی کنڈی بھی ہلتی ہے، وضو کر کے چھوڑا تو پانی بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے، جس بستر کو چھوڑا وہ بھی گرم ہے، پھر اتنا مختصر کیوں؟ پھر یہ کہنا پڑے گا جب رسول اللہ نے اس جہاں کو چھوڑا تو یہ رک گیا۔ سمجھا؟ جب میرے نبی نے اس جہاں کو چھوڑا تو یہ رک گیا، جب ادھر گیا تو پھر ادھر حسن آ گیا، ان کے موقع پر کہیں یہ سارا نظام رک گیا۔ کوئی سویا ہے تو سویا ہے، کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے، جان جو نکل جائے۔ اب دیکھو میری بات، یہ کیا لگی ہوئی ہے؟ کبھی تو گھڑیاں اتنی ہوتی تھی، اب یہ لگی ہوئی ہے کیونکہ ہماری نظریں کمزور ہو گئی ہیں۔ گھڑی لگی ہے، اگر گھڑی سے بجلی پہ چلتی ہے تو روک لو، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد، ابھی ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1:15 آپ کا ہو گیا، میرے 1:20 ہو گئے، کیونکہ ہم مولوی جو ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں چلتے، میرے سامنے جو ہے وہ اس کے 1:20 ہے، آپ کے سامنے جو ہے 1:16۔ چلو آپ کی مان لیتے ہیں، ہم بیچارے ہر دور میں آپ ہی کو تو مانتے آئے ہیں، پھر بھی آپ راضی نہیں ہوتے۔ 3 گھنٹے کے بعد اس کا کنیکشن ختم کر دیں، سیل نکال دیں، 3 گھنٹے کے بعد جب ہم اس کے ساتھ دوبارہ بجلی کا کنیکشن لگائیں گے یا پھر اس کے اندر سیل داخل کریں گے، 3 گھنٹے کے بعد یہ 3:15 بتائے گی یا 1:15 بتائے گی؟ 3:15۔ کتنے؟ کیونکہ اس کی جان نکال دی گئی ہے، تو بندے کے وجود سے جب جان نکالی جاتی ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے جب اس جہاں سے کوچ کیا تو اس کا نظام رک گیا، پتا چلا پہلے سونا موجود تھا، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں کے لیے محمد رسول اللہ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 18,000 عالم ہے، کوئی 40,000 عالم کہتا ہے، کوئی کتنے کہتا ہے، تو ہر ایک کے لیے محمد رسول اللہ کی ذات رحمت ہوئی نا، بے شک، سبحان اللہ، ہوئی نا، چاہے زمانہ آدم کا ہو، چاہے وہ تخلیق کائنات سے پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، جہاں پہ محمد رسول اللہ ہے وہیں پہ رب نے جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس ہستی کو پھر باقی جانتے بھی ہیں، اگر جان نہ ہوتی نا تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، انسان تو جانتے، انسانوں میں سے ہے نا، انسان تو جانتے، حیوان نہ جانتے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا ابو جہل کے ہاتھ میں پتھروں نے گواہی نہیں دی ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جانور جانتے تھے نا، تو چڑیا شکایت لگانے آ گئی، جانور جانتے تھے نا، اونٹنی آ کے اپنا منہ نبی کے قدموں پہ رکھ کے اپنے مالک کی شکایت کرتی ہے، اسے پتا ہے یہ وہ در ہے جہاں پہ ہم نے شکایت کی، وہاں پہ سبحان اللہ، خالی کوئی نہیں جاتا، اس کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، چاہے یہ جہاں ہو، چاہے قبر والا ہو، چاہے حشر والا ہو، حشر کے میدان میں بھی محمد رسول اللہ کے بغیر گزارا نہیں، سبحان اللہ، حشر کے میدان میں بھی گزارا نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ سے محبت سچی کرو، رسول اللہ سے دل و جان سے محبت کرو، خدا کی عزت کی قسم، یہ میرے نبی کی جو محبت ہے نا، یہ بگڑے کام سنوار دیتی ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ اللہ دیتا ہے عزت۔ بے شک تو اللہ کا تو یہی مطالبہ ہے، تو میرے نبی کا ہو جا، میں تیرا ہوں۔ سبحان اللہ دو الفاظ ہیں قرآن کے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ سبحان ادھر ہو اللہ جاؤ ان کے، ہم آپ کے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان تم ان کے اللہ پیچھے چلو، کائنات تمہارے پیچھے چلے گی۔ سبحان اللہ عزتیں یاد رکھنا اور کسی دروازے سے نہیں ملتی، اگر ملنی ہے تو خدا و مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ خدا را اپنے نبی سے مخلص ہو، اپنے نبی سے مخلص ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی قدر کرو، رسول اللہ کی باتیں کیا کرو، رسول اللہ کی باتیں اپنے بچوں کو سنایا کرو۔ اب تو زمانے نے ثابت کر دیا ہے، جتنی مرضی ہے تم ٹاپ کر کے CSS آ جا، کامیابی نظام میں نہیں آتی، کامیابی تبھی آئے گی جو محمد رسول اللہ کا تابع ہے۔ سبحان اللہ اب اس کے علاوہ کچھ جا تو جو رسول اللہ کی